کیا چیزیں ہو سکتی، تو ہم اس پہ کچھ انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم فیض بھائی. میرے دو سوال ہے. ایک سوال جو وسیلے کے تعلق سے آتا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے کیوں نہیں مانگنا ہم نے. بھائی جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی لائے وہ بھی ایک وسیلہ تھا اللہ کی طرف سے، تو یہ آخرت میں بھی ایک شفاعت ہے جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونے والی. اب یہ جو باقی ہوتے وسیلے تو اس کا کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ وسیلے کے تعلق سے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، وہ وسیلہ بنے بیچ میں وحی کے لیے، تو پھر ہم وسیلہ دنیا میں کیوں نہیں لے سکتے ہیں نا. یہی کیا ہوتا جو وسیلے لوگوں کرتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جو وسیلے بتائے کہ یہ لوگ وسیلہ بنیں گے، ٹھیک ہے، تو وسیلے کا پورا ریئل کانسیپٹ میں نے آپ کو رکھ دیا. وسیلہ در حقیقت کسی انسان یا فرشتے کی خود کی ذات سے ہونے والی چیز نہیں ہے. وسیلہ یا شفاعت جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یا فرشتوں کو کچھ لوگوں کے لیے وسیلہ بنائیں گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ان فرشتوں کو اور اللہ بندوں کو وسیلہ بنائیں گا اپنے، جن لوگوں کو اللہ طے کر چکا ہوں کہ مجھے معاف کرنا ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے ان لوگوں کو بیچ میں رکھیں گا تاکہ ان کا مقام لوگوں کو پتہ چلے، ان کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے. اور رحم اور کرم تو اللہ کی طرف سے ہی تھا، فیصلہ تو اللہ کا ہی تھا. جیسے اس کی مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں وہ کلمات پڑھوں گا جو میرا رب میرے دل میں ڈالیں گا، مجھے سکھائیں گا. اتنی دیر پڑھوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا پڑھوں گا. اس کے بعد اللہ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، اور مجھے بتا دیا جائے گا کتنی تعداد کی سفارش کرنا ہے، پھر میں اتنوں کی سفارش کروں گا. اس کے بعد وہ لوگ جہنم سے نکل جائیں گے، پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا، اتنی دیر گر پڑوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، وہ کلمات ادا کروں گا جو میرا رب چاہیں گا. پھر مجھے حکم ہوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گی، اور پھر مجھے بتا جائیں گا کتنے لوگوں کی سفارش کرنا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو نبی جو سفارش کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ بتائیں گا کتنے لوگوں کی کرنا ہے، گویا اللہ ہی بتائیں گا نا کتنوں کی کرنا ہے. پھر آپ کہیں گے سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا مقصود ہے. فرشتوں سے اللہ کروائیں گا، شہداء سے اللہ کروائیں گا، بچوں سے اللہ کروائیں گا، وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، جنت کے دروازے پہ حدیث میں کھڑے رہیں گے، جائیں گے نہیں اندر، اپنے والدین کو وسیلہ بنیں گے. تو یہ تو سفارش جو ہے، سفارشی کون ہوں گا یہ اللہ طے کریں گا. یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے سفارشی ہم نے پہلے سے طے کیے ہوئے، تم بن جانا میرے، انہوں بننے والے میرے. اللہ طے کریں گے یا تم طے کرو گے، اپوائنٹ کرو گے کون کیا بنے گا؟ بولو. تو ہماری سفارش کا پرابلم یہ ہے ہم عقیدہ سفارش کے منکر نہیں ہیں، ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، لیکن جو وسیلہ اور جو سفارش کی آپ بات کریں جو غیر شرعی ہے، میں دنیا میں کوئی نیک کام ہی نہیں کروں گا پھر وسیلے سے چلے جاؤں گا ان کے، یہ کون سا وسیلہ ہے؟ یہ کون سا وسیلہ ہے؟ سمجھا؟ یہ غلط ہے. میں خود طے کر لوں گا کہ یہ صاحب میرے الف میرے سفارشی ہوں گے روز قیامت. اللہ نے طے کیا کہ انہوں ہوں گے، انہوں کا ہوں گے وہی نہیں پتا بھی ان کو، اور آپ طے کر رہے کہ انہوں ہوں گے. جیسے ہمارے پاس طے ہے یہ شخصیت یہ شخصیت یہ شخصیت، ان کے پیچھے ہم جانے والے. اللہ بتائیں گا کون سفارشی ہوں گا، روز قیامت پتہ چلیں گا وہ تو کس کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے. اور وسیلہ جو ہے جو ہم مانگتے ہیں دنیا میں، اصل تو لوگ قرآن کی آیت بھی لاتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلے تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، دیکھو اللہ نے خود بولا وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں صحابہ نے کیا لیا؟ صحابہ یہاں کہتے نیکی وسیلہ ہے، تو لیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، خوب نیکی کرو تاکہ یہ نیکی کیا بنے؟ روز قیامت وسیلہ بنے. وجاہدوا فی سبیل، اور خوب کوشش کرو اللہ کی راہ میں. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا نیکی جو ہے وہ وسیلہ ہے، وہ جو آیت کے اندر آئی. رہا باقی وسیلہ، تو وسیلہ جو ہے بیچ میں یہ شرعی اگر ہو تو درست ہے، لیکن ہمارے وسیلے غیر شرعی ہے. شفاعت ایک الگ چیز ہے، لیکن ہماری شفاعتیں بھی غیر شرعی ہوتی ہے. شریعت کے مطابق ہو تو انشاءاللہ عزیز پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام بیچ میں بولتے ہیں نا وسیلہ تھے، ہو سکتا ہے نا، لیکن شرعی طور سے اللہ نے دیا نا. ہم کون ہوتے بنانے والے کہ نہیں تم بنیں گے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں وسیلہ؟ اللہ بتا سکتا ہے کہ جبرائیل تم جاؤ اور قرآن پہنچاؤ. ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بولا تھا کہ نہیں جبرائیل کو مت بھیجو، ان کو بھیجو، ان کو نہیں ان کو بھیجو. اللہ کی چوائس سے وسیلہ کون بنے گا اور شفاعت کون کرے گا. یہاں ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں نا، یہ وسیلہ بننے والے یہ شفاعت کرنے والے. مسئلہ یہ ہے شرعی اگر بنیادوں پہ رکھے تو انشاءاللہ درست ہے. ہمارے اکثر وسیلوں اور شفاعتوں کا معاملہ غیر شرعی ہوتا ہے. اس میں میرا ایک تفصیلی بیان ہے وسیلہ اور شفاعت کی حقیقت، اس میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا اس مسئلے کو.